بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو بنانے والا اور پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ مشہور نبیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ یوسف میں تفسیر سے آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں احسن القصص یعنی سب سے اچھا قصہ کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کے باپ، دادا، پردادا سب پیغمبر تھے۔ قرآن مجید کی 12ویں سورت اور پارہ 12واں اور 13ویں میں تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وإن كنت من قبلہ لمن الغافلین۔ ترجمہ: اے پیغمبر، ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں، جبکہ تم اس سے پہلے یعنی اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کریم ابن کریم، کریم ابن کریم یعنی کریم کا بیٹا، کریم کا بیٹا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، جن میں بنیامین ان کے ایک سگے بھائی تھے اور باقی سارے بھائی سوتیلے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ایک خواب کے بارے میں ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو 11 ستارے اور سورج اور چاند سب سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پیارے بچے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے فریب کرے، کیونکہ ان کے بھائی بنیامین کے علاوہ آپ سے حسد کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کے والد کو آپ کے بھائیوں میں بے حد محبوب تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ بات پسند نہ تھی کہ ان کے والد زیادہ ترجیح صرف یوسف علیہ السلام کو دے، اور اسی وجہ سے انہیں آپ سے حسد تھی۔ ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ ان میں سے بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ قتل ایک سنگین جرم ہے، لہٰذا قتل نہ کرو، بلکہ کہیں غائب کر دو یا کسی کنویں میں پھینک آؤ، اور بعد میں توبہ کر لیں گے تاکہ ہمارے باپ کی توجہ صرف ہماری طرف ہی رہے۔ سب بھائی مل کر اپنے والد کے پاس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے والد سے کہنے لگے کہ کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے، اور ان تمام بھائیوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یقیناً یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ تو جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تمہاری غفلت میں کوئی بھیڑیا یوسف کو نہ کھا لے۔ بار بار ان تمام بھائیوں کے اصرار کرنے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ لے جانے کی حامی بھر دی۔ اگلے دن یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور مشورے کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ آپ اس کنویں میں ایک پتھر پر گرے اور اللہ تعالیٰ کے وحی کے ذریعے آپ کو اطمینان دلایا کہ آپ جلد ہی نکال لیے جائیں گے۔ ادھر ان بھائیوں نے ایک بکری ذبح کی اور یوسف علیہ السلام کی قمیض پر اس بکری کا خون لگا کر اپنے والد کے پاس روتے ہوئے گئے اور کہنے لگے کہ جب ہم کھیل رہے تھے اور کھیل میں مصروف تھے تب یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ ہماری بات پر یقین کریں، ہم سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب صبر ہی بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں تھے۔ ایک قافلہ وہاں پہنچا۔ اس قافلے سے کچھ لوگ پانی کے لیے کنویں کے پاس آئے اور اپنے پانی کا ڈول نیچے ڈالا، تو یوسف علیہ السلام اسی ڈول میں بیٹھ کر اوپر آ گئے۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو سامان کے ساتھ چھپا دیا کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور انہوں نے سوچا کہ اگلی صبح بازار میں بیچ دیں گے۔ جب قافلہ مصر میں پہنچا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت پر فروخت کر دیا۔
مصر کا وزیر خزانہ یعنی عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کو خریدا اور اپنے محل لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو بڑا احترام سے پرورش کرو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر کے گھر حضرت یوسف علیہ السلام پلے بڑے اور جوان ہوئے۔ آپ علیہ السلام بچپن سے ہی بڑے پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ آپ بے حد حسین اور جمیل تھے۔ عزیز مصر کی بیوی جب بھی آپ کے حسن کو دیکھتی تو آپ کو بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے سارے دروازے بند کر دیے اور بنو سنگار کے ساتھ آپ علیہ السلام کو بہلانے لگی اور بدکاری کے لیے اکسانے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے مالک کی بیوی سے بدکاری کروں کہ اس نے مجھے بیٹے کی طرح پالا ہے۔ آپ نے فوراً انکار کر دیا۔ جب یوسف علیہ السلام وہاں سے دروازے کی طرف بھاگنے لگے تو پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی نے انہیں پکڑنے لگی اور اسی میں یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ دروازے پر عزیز مصر انہیں ملا۔ عزیز مصر کو دیکھتے ہی اس کی بیوی بولی، جو شخص تمہاری بیوی سے برا ارادہ کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اور خود ہی کہنے لگی کہ اسے قید خانے میں بند کر دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی۔ پھر وہیں موجود کسی نے کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ چنانچہ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو کہنے لگا کہ یہ تو یقیناً عورت کا مکر و فریب ہے، اور کہا کہ اے عورت، تو اپنے گناہ سے توبہ کر۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور عزیز مصر کی بیوی کو عوام طرح طرح کی باتیں کہنے لگی۔ جب یہ بات عزیز مصر کی بیوی کو معلوم ہوا تو اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا اور مصر کے تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا۔ دعوت کا دن آیا اور عزیز مصر کی بیوی نے سب کو ایک برتن جس میں پھل تھا تھما دیے، اور پھل تھمانے کے بعد اور ساتھ ہی ایک چھری بھی دی، اور یوسف علیہ السلام کو سارے مجمع کے سامنے بلایا۔ جب یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو ساری عورتوں نے پھل کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور ان کو کوئی احساس بھی نہ ہوا، اور کہنے لگی کہ یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ وہ ساری عورتیں آپ علیہ السلام پر دیوانی ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، جس بات کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر میرے لیے قید خانہ ہے، اور اگر تو نے ان کا مکر و فریب دور نہیں کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں جا ملوں گا۔ حالات کو بے قابو دیکھ کر عزیز مصر نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جیل میں پہنچ گئے۔ جیل میں آپ کے ساتھ دو اور نوجوان بھی تھے۔ ایک دن وہ دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھا۔ چونکہ وہ دونوں نوجوان آپ کے ساتھ رہ کر یہ جان گئے تھے کہ آپ علیہ السلام بہت نیک اور بہترین انسان ہیں، آپ کے پاس آئے اور اپنی خوابوں کے بارے میں بتایا۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی، اور اللہ کے فضل سے آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ ایک تو بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہوگا، اور دوسرے کو سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے نوجوان سے کہا، جب تم رہا ہو جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرے بارے میں بھی ذکر کرنا، لیکن اسے شیطان نے اس کو بادشاہ سے ذکر کرنے سے بلا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں رہے۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی گائے ہیں جو 7 دبلی پتلی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں۔ یہ خواب بادشاہ کو پریشان کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر معلوم کی تو سب نے انکار کر دیا۔
وہ شخص جو بادشاہ کے یہاں شراب پلانے پر مقرر تھا، اچانک اسے یوسف علیہ السلام کی یاد آئی اور اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے کچھ مہلت دے دو تاکہ میں خواب کی تعبیر بتا سکوں۔ اس شخص نے جیل آ کر یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر بتائی کہ مسلسل 7 سال تک غلے میں خوب اضافہ ہوگا اور تم اپنے ضرورت کے حساب سے خرچ کرنا اور باقی بالیوں سمیت رہنے دینا، کیونکہ اس کے بعد 7 سال نہایت قہر کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ذخیرہ رکھا ہے۔ اس شخص نے بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ قاصد نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا، لیکن یوسف علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ میں تبھی باہر نکلوں گا جب تک ان عورتوں کے معاملے کی حقیقت واضح نہ ہو جائے جنہوں نے الزام لگا کر جیل میں ڈالا تھا۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر قصہ معلوم کیا۔ ان ساری عورتوں نے کہا، یوسف علیہ السلام سچے اور بے قصور ہیں اور ہم ہی ان پر عاشق تھے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بڑے اکرام اور احترام کیا اور آپ کو اپنے ملک کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا اور آپ کو تمام اختیارات دے دیے۔ پہلے کے 7 سال غلے میں خوب اضافہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حساب سے غلے کو استعمال کیا۔ پھر 7 سال بعد قحط سالی کا دور آیا، سوکھا پڑنے لگا، آس پاس کے علاقوں میں غلہ ختم ہونے لگا۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف ضرورت کے حساب سے ہی غلہ استعمال کیا تھا، تو آپ کے پاس غلے کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ آس پاس کے علاقوں میں جب غلے کی کمی ہونے لگی تو وہاں کے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی غلہ ختم ہو گیا تو انہوں نے مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن ان بھائیوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور تمہارے والد کون ہیں، اور یہ بھی پوچھا کہ تمہارے کتنے بھائی ہیں، کوئی بھائی چھوٹ تو نہیں پایا، وغیرہ وغیرہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے اس بھائی کو بھی لے آنا جو تمہارے والد کے پاس ہے، تاکہ تمہیں اور غلہ دے سکوں۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے رقم جو انہوں نے دیا تھا وہ ان کے بوریے میں رکھوا دیا تاکہ وہ دوبارہ آ سکے۔ غلہ لے کر یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے اور اپنے والد سے کہا کہ 1 بوری غلہ اور لا سکتے تھے اگر ہم بنیامین کو بھی ساتھ لے جاتے، اور جو سرمایہ دیا تھا اسے بھی لوٹا دیا گیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی بھیج دیں، ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو منع کیا، لیکن بہت اصرار کرنے پر اور آپ نے اس قول اور قرار پر کہ تم اس کو واپس میرے پاس لے آؤ گے، اس بنا پر اجازت دے دی۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس بلایا اور گلے لگا لیا، اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اگلے دن محل یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک شاہی پیالہ چوری ہو گیا ہے، اور جس کے پاس یہ پیالہ ملا اس کو گرفتار کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کی بوری میں وہ پیالہ رکھوا دیا تھا۔ تلاشی لینے پر وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بہت منتیں کی کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے اور ہم میں سے ہی اس کے بدلے گرفتار کر لیجئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے واپس آ کر اپنے والد کو یہ سارا قصہ سنایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، اب صبر ہی میرے لیے بہتر ہے۔ جب غلہ ختم ہو گیا ہے تو پھر تھوڑی قیمت لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ہمارے پاس تھوڑی قیمت ہے، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیں، اور آپ بہت نیک سیرت ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلا تاخیر اپنے بارے میں بتایا کہ میں وہی یوسف ہوں جن کو تم نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو واقعی یوسف ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ وہ سب بھائی اپنے اس فعل پر افسوس کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور کہا، اس کو میرے والد کے منہ پر رکھ دینا، وہ دیکھنے لگیں گے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت
یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا کریا کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی تھی۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ کرتا دیا اور کہا کہ یہ میرے والد کے آنکھوں پر رکھ دینا تاکہ میرے والد کے آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے خاندان کو بھی ہمارے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ کرتا لے کر واپس ہوئے اور یعقوب علیہ السلام کے منہ پر رکھا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریے۔ پھر سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا اور جو انہوں نے خواب دیکھا تھا بچپنے میں کہ چاند، ستارے اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کے تمام بھائیوں نے اور والد نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصر کا بادشاہ، عزیز مصر بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت بخشی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام مشہور پیغمبروں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ بے شک قصے کی مکمل تفسیر کے لیے قرآن کریم کی سورہ یوسف ضرور پڑھیں۔ دین کی صحیح معلومات قرآن اور حدیث کے پڑھنے اور سیکھنے سے حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر، ان کے طور طریقے پر چلنے کی اور ان کے نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔